نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا یوفون بالنذر پورا کرتے ہیں نذر کو، وَيَخَافُونَ يَوْمًا اور ڈرتے ہیں اس دن سے، کان شرہ مستطیرا جس کی برائی یعنی تکلیف پھیلی ہوئی ہوگی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت پر، مسکینا و یتیما و اسیرا مسکین اور یتیم اور قیدی کو، انما نطعمکم لوجہ اللہ بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا نہیں ارادہ رکھتے تم سے کسی بدلے کا اور نہ شکر گزاری کا، انا نخاف من ربنا یوما بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے، عبوسا قمطریرا جس کی اداسی بڑی ہولناک ہوگی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ الدہر آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں فرمایا تھا کہ نیکوکار کافور ملے شربت جنت میں پئیں گے، اور یہ جنت کے چشمے ہیں، جہاں چاہیں گے وہاں بہا کر لے جائیں گے۔ جنت کے چشمے اور جنت کی نعمتیں کن لوگوں کو ملنی ہے، ان کی کیا کردار اور کیا اوصاف ہوں گے، آج کے سبق میں بتایا۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے یوفون بالنذر کہ وہ نظر پوری کرنے والے ہیں، وفا کرنے والے ہیں اپنی نظروں کے ساتھ۔ نظر کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو وہ نظر ہی کے حکم میں ہے۔ شریعت میں جب ہم نے یہ بات اللہ سے طے کر لی کہ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ اے اللہ ہم نے تیرے سارے حکم مان لیے، تو وہ سارے حکم پورا کرنا اسی طرح لازم ہے جیسے نظر اور منت کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو یوفون بالنذر کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کے احکامات کو بجا لانے والے ہیں، جو رب کے احکامات کو بجا لائیں گے وہ جنت کے شربت اور جنت کے چشموں سے پانی پئیں گے۔ اور دوسرا مطلب وہی ہے جو عام ہے کہ جو آدمی نظر یا منت مان لیتا ہے پھر اس کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے نظر مانی کہ میں بیمار ہوں، میں ٹھیک ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر صدقہ کروں گا، میں تلاوت کروں گا، یا کوئی اور عمل کی نظر مان لی، میں عمرہ کروں گا، میں حج کروں گا، یا کوئی بھی نیکی کا کام، تو وہ پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے، اپنے اوپر اس نے خود لازم کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب کام ہو جائے پھر ٹھکانے والی بات کرے، بلکہ اس کو پورا کرنا کیا ہے، اس پر لازم ہے۔
یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ بعض لوگ ایسی نظریں مانتے ہیں جن کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں دھوپ پہ کھڑا ہوں گا، میں یہ کام کروں گا۔ جیسے مشہور ہیں کہانیاں بھی، فلاں حضرت صاحب اتنے سال تک دھوپ میں کھڑے رہے، فلاں حضرت صاحب اتنے سال جناب پانی کے اندر چلہ کاٹتے رہے۔ تو ان چیزوں کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ اس کی آپ کو مثال حدیث سے دیتا ہوں، بڑی خوبصورت مثال ہے، مسئلہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کی چھاؤں میں پڑاؤ ڈالا، حضور نے کچھ واعظ کیا، صحابہ بھی چھاؤں میں آپ کے گرد بیٹھ گئے۔ ایک شخص دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا یہ کون ہے اور اس کو کیا مسئلہ ہے کہ یہ چھاؤں میں کیوں نہیں آ کر بیٹھتا؟ کہا جی ان کا نام ابو اسرائیل ہے، اور انہوں نے نظر مانی ہوئی ہے کہ ایک تو پیدل جائیں گے، سواری پہ سوار ہو کے حج نہیں کریں گے، دوسرا دھوپ میں رہیں گے، چھاؤں میں نہیں بیٹھیں گے، اور تیسرا روزے سے رہیں گے، افطار نہیں کریں گے۔ یہ تین باتوں کی انہوں نے نظر مانی ہوئی ہے، اور یہ اپنی نظر کی وجہ سے اس گرمی میں بھی دھوپ پہ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو چھاؤں میں بھی بیٹھ جایا کریں اور سواری پہ سوار بھی ہو جایا کریں، ہاں روزے والی نظر جو ہے اس کو پورا کر لیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، دھوپ میں کھڑا ہونا کوئی شریعت کا حکم نہیں تھا، اور سواری ہوتے ہوئے بھی پیدل چلنا یہ بھی کوئی شریعت کا حکم نہیں تھا۔ ہاں روزہ ایک عبادت تھی تو حضور نے روزے کا حکم دیا کہ وہ نظر پوری کرو، اور یہ باقی دو نظریں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جتنی مشقت اٹھائی جائے نا اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ اب وہ جو حدیث میں جس شخص کا ذکر ہے انہوں نے بھی صرف اس لیے تاکہ مشقت زیادہ ہو، دھوپ میں رہوں، سواری پہ نہ سوار ہوں، اس سے اجر زیادہ ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کو تمہاری مشقت کا کوئی اللہ تعالیٰ کو ضرورت کوئی نہیں ہے کہ تم زیادہ مشقتیں اٹھاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی کرو گے اللہ اجر دے گا۔ اب مثال کے طور پر یہاں چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میں یہاں پہ نماز نہیں پڑھتا ہوں، ادھر پڑھوں گا تاکہ جناب اجر زیادہ ملے، تو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک جگہ موجود ہے، صاف ستھری جگہ موجود ہے تو وہاں پڑھو، ہاں اگر نہ ہوتی تو پھر وہاں پڑھتے تو پھر اجر ملتا۔ سواری نہ ہو بندہ پیدل جائے ٹھیک ہے، لیکن سواری ہے اور وہ ساتھ جا رہی ہے اور بندہ ساتھ پیدل چلتا ہوا جا رہا ہے، یہ شریعت کا کوئی حکم، ایسی نظروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب کو کسی ساتھی نے مقتدی نے کہا، ہمارے قریبی ایک اور گاؤں ہے تو ان کی نا بسیں چلتی ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں کبھی تشریف لائیں درس قرآن کے لیے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ گاڑی کل ہی بھیج دیں تو میں آ جاؤں گا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین اور بزرگ علماء سب پیدل چل کے کئی میلوں کے سفر کرتے تھے، اور آپ مجھے سے گاڑی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ گاڑی بھیجیں تو میں درس دینے آؤں گا۔ انہوں نے فرمایا بزرگوں وہ پیدل اس لیے چلتے تھے کہ مقتدیوں کی بسیں نہیں چلتی تھیں اس وقت، سمجھے، گاڑی جو نہیں ہوتی تھی پیدل چلے جاتے تھے۔ اب آپ سارے گاڑیوں پہ جائے اور میں پیچھے پیدل آ رہا ہوں، بھائی ارے بھائی بزرگ ہمارے پیدل چلتے تھے، تو کوئی عقل نو ہاتھ مارو، اتنی زیادتی بھی نہ کرو۔ جب چیز موجود ہو پھر پیدل چلنا کوئی ثواب کا کام نہیں، نہ ہو پھر ٹھیک ہے، پھر تو اور بات ہے نا جی۔ بہرحال جنت کے چشموں سے پانی پینے والے وہ ہوں گے، نظر ماننی ہے تو پھر اس کو کیا کریں گے جی، پورا کریں۔ یہ نہیں کہ کام ہو گیا بس ٹھیک ہے جی آئندہ تو درخت پہ چڑھتے نہیں ہیں اور آج صدقہ دیتے نہیں ہیں، اس طرح نہیں کرنا۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، فرمایا جنت کے حقدار نظر کو پورا کرنے والے، اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن کی تکلیف بڑی پھیلی ہوئی ہے، بہت بڑا تکلیف دہ دن قیامت کا، جب سورج سر کے اوپر ہوگا اور ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، اس دن سے وہ بڑے ڈرتے ہیں۔ اللہ ہمیں قیامت کا ڈر نصیب فرمائے۔ اور تیسری صفت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت پر۔ یہ حب ہی اس کی محبت پر کے دو مطلب ہیں، ایک تو اللہ کی محبت پر، اللہ کی محبت کی وجہ سے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور دوسرا مطلب مال کی محبت ہے
پھر بھی قربان کر کے مال اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر۔ کس کو؟ لوگ کھانا تو کھلاتے ہیں اپنے نمود و نمائش کے لیے، بڑے بڑے امیروں کو بلاتے ہیں اور غریبوں کہتے ہیں بعد میں بچے گا تو تمہیں بھی دیں گے۔ فرمایا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کھانا مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ جو اللہ کی محبت میں ان حقداروں کو کھانا کھلائیں وہ جنت کے چشموں سے پانی پئیں گے۔ اور کھانا کھلانے پر ان کی نیت یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے بدلہ بھی نہیں چاہتے، ہم تم سے شکریہ کا مطالبہ بھی، ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ جناب یہ کھانا کھلائے ہمارا فلانا کام کرنا اس کے بدلے میں، نہیں۔ اور ہم اتنا بھی نہیں کہتے کہ تم ہمیں کہو جی بڑی مہربانی جی آپ نے کھانا کھلایا، تم بھائی مہربانی کیوں، تمہاری مہربانی کہ تم نے کھانا کھا لیا، ہمارا اجر تو ہم نے تم سے نہیں رب سے لینا ہے۔ ایسی اللہ کی رضا کے لیے جو کھانا کھلائے گا نا جی اس کو اجر ملے گا۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کہ عبوسا قمطریرا، وہ دن بڑی اداسی والا ہوگا اور بہت ہی ہولناک ہوگا، جس کی ہولناک اداسیاں پھیلی ہوئی ہوں گی، اس دن کا ڈر ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ ہم کھانا اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ اس دن کی اداسی اور اس دن کی ہولناکی سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ تو یہ چند صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں، نظر پوری کرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں، اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں، قیدیوں کو کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، اور دنیا میں نہ ان سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری چاہتے ہیں، صرف اس قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے کھلاتے ہیں۔ جن کے اندر یہ صفتیں ہوں گی جہنم کے عذاب سے بھی بچیں گے اور جنت کے چشموں سے پانی بھی پئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ساری صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔